نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جن ایمان والوں کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا وہی کفر سے حقیقی توبہ کرنے والے، اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے، ایمان، معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گناہوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں یعنی اس کے امر و نہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفات سے متصف ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ کے فرمانبردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، نمازوں کے پابند اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے اور اس کے احکام کے بجا لانے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اے حبیب، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ کا عہد وفا کریں گے تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اس آیت مبارکہ کے صدقے میں ہمیں جو اللہ نے ہم سے وفا کا عہد لیا ہے، جو اس آیت میں بیان کیا گیا اور جو اس کے ایسے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو جن احکام کا پابند کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کو اگر منحصر کیا جائے تو وہ دو احکام بنتے ہیں، نمبر ایک عبادات ہے اور نمبر دو معاملات ہیں۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اور معاملات میں خرید و فروخت، نکاح، طلاق وغیرہ۔ ان دونوں قسموں میں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اگر اس کو بجا لانا اور جن سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو اگر کوئی اور آسان کر کے سمجھنا چاہے تو علماء نے کہا کہ یہ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والا یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے لیکن حقوق العباد چھوڑ دے تو وہ بھی قابل قبول نہیں، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ کوئی حقوق العباد کے معاملے میں تو بہت حساس ہے لیکن حقوق اللہ کی اسے کوئی پرواہ نہیں، تو ایسا شخص بھی یاد رکھیے گا ہمارے ہاں اگر یہ افراط و تفریط پائی جائے تو اس کو دین سے جہالت کہا جائے گا کہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کا۔ جو ان دونوں کو پورا کرتا ہے گویا کہ اس نے دین کو سمجھا ہے اور دین کی روح کو اپنے اندر لینے کی کوشش کی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
ابو طالب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی کہ حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا کہ جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے اپنے چچا کے لیے دعا کرنے سے روک دیا کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی اس سے فرماتے ہیں کہ جب ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک پر مرے ہیں تو لیکن یہاں پر دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ وہ کیا یاد رکھنی چاہیے؟ وہ یہ کہ کسی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر مرا، لہٰذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، اگرچہ حقیقت حال کی خبر اللہ کو ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کا مرتے وقت تک مسلمان رہنا اور اس کے اسلام پر مرنے کی اس کی علامت ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا، لیکن اس کے ساتھ تمام معاملات مسلمان والے کیے جائیں گے۔ یہی آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ بعض لوگ ابو طالب حضور کے چچا کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیے گا یہاں پر جو باپ کا ذکر ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا اور یہاں یہ آزر کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب حضرت اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی اور اس میں سأستغفر لک ربی، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا، حالانکہ مولا علی فرماتے ہیں اس کے دونوں والد مشرک تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی، وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا حضرت آزر کے لیے استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا کہ جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں اسلام لے کر آ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آزر استغفار کا وعدہ بھی لے چکا ہے اور لیکن جب اس سے امید منقطع ہو گئی تو پھر آپ نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ اور یہی قرآن بتاتا ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ یعنی چچا کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا، کیونکہ آزر نے آپ سے وعدہ لیا تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے بیزار ہو گئے، پھر آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات اللہ نے اس آیت میں بیان کی کہ لَأَوَّاهٌ، کہ وہ بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے اور بہت برداشت کرنے والے، حلیم تھے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ جس میں یہ دو صفات پائی جائیں اور اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے، گویا کہ فرمایا گیا کہ بے شک ابراہیم کے عظیم مرتبے آہوزاری اور برداشت کی صفات کے باوجود انہیں اللہ نے فرمایا کہ اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو جس میں یہ باتیں نہ موجود ہو تو بدرجہ اولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کافر والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے والدین کافر ہے تو اپنے والدین کے لیے کبھی بھی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث پاک کہ ہمارے اندر بھی حلم کی وہ اللہ رب العالمین برداشت کرنے کی قوت عطا کر
دے، اس نیت سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلیم شخص یعنی بہت زیادہ برداشت کرنے والا، کیونکہ ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں، اللہ اس حدیث پاک کی برکت سے ہمیں تحمل مزاجی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ بے شک آدمی حلم کے ذریعے روزہ دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ چیز بھی عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز ممنوع ہے اس سے اجتناب، اس سے بچنا واجب ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک اس کی ممانعت کا صاف حکم اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہٰذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے شان نزول سن لیجئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مومنین کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا، استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا، تو اب یہ ایسے مومن تھے کہ انہیں اندیشہ ہوا کہ جو ہم نے پہلے، یہ اللہ کا حکم تو بعد میں آیا، لیکن جو ہم نے اپنے مرحوم جو مر گئے ان کے لیے جو اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں، کہیں اس پر تو ہماری گرفت تو نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے انہیں تسکین دے دی اور بتا دیا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر اب عمل کیا جائے گا تو تمہاری پکڑ ہوگی، تو اس سے پہلے جو تم کر چکے تمہیں معاف ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے، اور یہ کیسے مومن تھے کہ ہم نے جو کیا اس پر تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین قرآن نازل کر کے بتا دیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو، یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیے گا کہ جب کوئی کہتے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اگر وہ اپنی طرف سے کہتا ہے تو یہ قاعدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ یاد رکھیے گا۔ اس آیت سے یہ قانون پتہ چلا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو، یعنی شریعت نے نہیں روکا تو وہ فی نفسہ ہی جائز ہے، بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بے راہ روی سے اور گمراہی سے اور منافقت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، مولا کریم قرآن حکیم کا درس سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مولا کریم جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات ہم نے سنی، وہ بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے، بہت زیادہ برداشت کرنے والے، یا اللہ ہمیں بھی تیری بارگاہ میں آہوزاری کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں رونے والی آنکھیں عطا کر دے، یا اللہ تیری یاد میں تڑپنے والا دل عطا کر دے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کر دے، ہمیں تحمل مزاجی عطا کر دے، یا اللہ بے راہ روی سے، ہر قسم کی گمراہی سے، منافقت سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔